اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور ان کا حفظان صحت پر فلسفہ اور ان کے اقوال حکمت و دانائی برے اور ان کے واقعات، مالجاتی واقعات اور انتہائی سبق آموز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں خاص الخاص امراض کا دفع کے لیے اور امراض کی اسباب اور ان کا جو اس وقت عالمگیر صورت اختیار کر گئے ہیں ان پر بات کرتا ہوں حکمہ قدیم کی گہری فکر کے ساتھ، اور اس کے علاج معالجہ کی بات کرتا ہوں اور خاص الخاص مجربات جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں، اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں جو اس وقت عالمگیر صورت اختیار کر چکا ہے اور پوری دنیا میں اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کے پنجے جو اس نے گاڑے ہوئے ہیں وہ ہے کالا یرکان، ہیپاٹائٹس سی جس کو بولتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ ہیپاٹائٹس سی کا آپ کی خدمت میں اس کا اسباب اور اس کی علامات اور اس کی وجہ اور اس کا علاج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنے وعدے کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں جگر کے امراض کو اور تفصیل کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین، جگر خون کا گھر ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیں۔ یہ داہنی طرف ہوتا ہے۔ ہر عضو کی طرح جگر میں بھی 4 کوفتے ہیں، یعنی ہر عضو کی طرح جو جسم میں اعضائے ریسہ ہیں اس کی طرح اس میں بھی 4 کوفتے ہیں۔ اگر جگر کی جاذبہ قوت کمزور ہو جائے، یعنی جو اس کے اندر تاثیر ہے، جو اس کی جاذبہ قوت ہے، اگر ایک بھی کمزور ہو جائے تو دوسری تینوں قوتیں اپنے کام کو پورا کرنے میں معذور ہو جائیں گی، یعنی معذور ہو جائیں گی، کام نہیں کریں گی۔ کیونکہ غذا جگر میں قوت جاذبہ سے آتی ہے، یعنی جگر میں جو غذا آتی ہے وہ قوت جاذبہ سے آتی ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو تحریر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جگر کے اوپر، جگر کے کل امراض پر، یہ عام انسان کی نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے دنیا جالینوس کے نام سے جانتی ہے، حکیم جالینوس، جس کے متعلق مشہور ہے کہ فن طب مردہ تھا، اس نے زندہ کر دیا۔ تو اس کی شرح جو لکھی ہے جورجس بن جبریل نے عربی زبان میں، اس کا آگے ترجمہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں میں عرض کر رہا۔ تو حکیم جالینوس، جس کو دنیا جانتی ہے، جو یونان کی 8ویں اور بڑی شخصیت ہے، جس کے دور میں فن طب کو عروج ملا، جس نے 9 اقسام کو مکمل تفصیل کے ساتھ لکھا اور جس نے فن طب مردہ تھا اس نے زندہ کر دیا، یہ وہ شخصیت ہے۔ اس پر وہ لے کر آیا ہے حکیم بقراط کے قول اور سقراط کے قول۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تو یہ جو تحریر ہے جگر پر، یہ جالینوس کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو لہذا غذا نہ ہونے کی صورت میں جگر کی قوتوں کا عمل رک جائے گا۔ اگر جگر کی قوت حابسہ کمزور ہو جائے تو جگر میں غذا نہیں ٹھہرے گی۔ اگر جگر کی قوت ہاضمہ کمزور ہو جائے تو غذا فاسد ہو جائے گی، اور اس فاسد سے پورے جسم کی غذا فاسد ہو جائے گی۔ اگر جگر کی قوت دافعہ
کمزور ہو جائے تو غذا کا ثقل جگر میں باقی رہے گا، یعنی اس کا بھاری پن جو ہے باقی رہے گا، جو پورے جسم کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اگر جگر اپنے کام کو پورا کرنے سے مجبور ہو جائے تو بدن کے چاروں مزاج فاسد ہو جاتے ہیں۔ جگر کو 3 قسم کا مرض ہوتا ہے: امراض مشتہبیہ، امراض علیہ اور امراض انحال، امراض فرد۔ جگر کبھی کسی دوسرے عضو کی وجہ سے مریض کو ہو جاتا ہے، جسے مرارہ پتہ، یعنی مرارہ کہتے ہیں پتے کو۔ پتا کسی مرض کی وجہ سے ناری اجزاء صفرا کو جذب نہ کر سکے تو یہ اجزاء جگر میں باقی رہیں گے اور جگر کی حرارت بڑھا دیں گے، یا گردے میں برودت بڑھ جائے تو یہ برودت جگر پر اثر ڈالتی ہے کہ جگر کی حرارت اور اس کے افعال دونوں خراب ہو جائیں گے۔ مثلا عورت کا حیض میں خون زیادہ نکل آئے تو جگر کا خون کم ہو جائے گا، اس کے فعل میں نقص پڑ جائے گا، یعنی اس کے فعل میں نقص پڑ جائے گا، اس کے کام میں نقص پڑ جائے گا، یا حیض کا آنا بند ہو جائے تو جگر پر بوجھ پڑے گا۔ یہ جالینوس کی تحریر ہے جو جورجس بن جبریل نے اس کی شرح لکھی تھی۔ تو اس عروق یعنی رگوں میں سودے پیدا ہو جائیں گے، یا بخار زیادہ دیر تک آتا رہے گا، یا زیادہ دن دست آتے رہیں گے، تب بھی جگر کا مزاج خراب ہو جائے گا۔ اس کے اندر ورم یا سودے یا کرا کہتے ہیں زخم کو، زخم پیدا ہو جائیں گے۔ جگر کی کمزوری سے استسقاء کی اقسام رونما ہوتی ہیں، یعنی جگر کی کمزوری کے بعد استسقاء کی علامات رونما ہوتی ہے۔ استسقاء کہتے ہیں پیٹ میں پاڑی پڑ جانے کو۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، کسی کے جگر کا حلقہ بہت چھوٹا یا ناقص ہوتا ہے تو وہ آدمی ہمیشہ دبلا، کمزور، پتلا، کمزور رہے گا۔ ایسے مریضوں کے لیے لطیف غذائیں مفید ہیں۔ غلیظ و کثیف غذا سے جگر میں سودے پڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ محنت و مشقت کی عادت کو ترک کر دیں تو ان کے جگر میں بھی سودے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم کے فضلات جمع ہو کر سودوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جسم اور جگر میں ورم ہار خون کی وجہ سے ہوتا ہے اور ورم بلغم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کے جگر کا مزاج حرارت کی وجہ سے متغیر ہوا ہے، اس کی یہ علامت ہے کہ اس کو پیاس زیادہ لگے گی، منہ کا تھوک خشک ہو جائے گا، بھوک کم ہو جائے گی، کرورا زرد رنگ کا ہوگا، یعنی کرورا کہتے ہیں پیشاب کو، نبض متابع لگے گی، منہ کا تھوک خشک ہو جائے گا، ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے کا شوق ہوگا۔ اگر کسی کا جگر برودت کی وجہ سے خراب ہوا ہو تو اس کو پیاس کم ہوگی، جسم میں خون کی کمی ہوگی، بھوک زیادہ لگے گی، چہرے کا رنگ پھیکا، ہونٹ سفید، نبض ضعیف، کرورا سفید ہوگا، گرم چیزیں کھانے کا زیادہ پسند کرے گا۔ اگر جگر کا مزاج رطوبت کی وجہ سے متغیر ہوا ہے تو چہرہ ڈھیلا، پیاس کم، تھوک زیادہ، جسم کمزور، نبض فاتر، کرورا رقیق مائی ہوگا۔ اگر جگر کا مزاج یبوست کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو تھوک خشک ہوگا، کرورا رقیق، مراغ بطن میں تشنج کی کیفیت ہوگی۔ اگر یبوست کے ساتھ حرارت بھی ہے تو اس کا بغیر مزاج مرکب ہیں، پیاس میں شدت، نبض میں یبوست ہوگی۔ کبھی ورم اور سودے جگر اس کے عضلات میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ورم اگر جگر کے بلائی حصے میں ہے تو مریض جب سانس لے گا تو اسے داہنے پہلو اور داہنی ہنسلی کی ہڈی کے نیچے درد کا احساس کرے گا۔ اس کو ہلکی کھانسی ہوگی، اس لیے کہ جگر حجاب، جازت اور پھپھڑے کے قریب ہے۔ اگر ورم ہار ہوگا تو کھانے کی خواہش کم ہوگی، حرارت، پیاس اور ہما کی کثرت ہوگی۔ ورم کے ابتدائی زمانے میں چہرے کا رنگ سرخ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ رنگ کالا ہو جائے گا، یعنی یہ جگر کی انتہائی خراب حالت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ بدن کا رنگ، چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو کالا یرقان کہتے ہیں۔ میں آپ کو جالینوس کی تحریر پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پہلے قے میں صفرا نکلے گا، پھر سودا خارج ہوگا۔ ورم اگر جگر کی جانب اسفل میں ہے تو مریض پیاس کی شدت ہوگی، سانس لینے میں درد نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ورم
درد ورم محدب میں ہوتا ہے۔ ورم اگر جگر کے کسی کنارے میں ہے تو مریض میں مذکورہ تمام علامتیں موجود ہوں گی۔ اگر ورم ہار نہیں ہے تو حرارت پیاس کم ہوگی مگر معدے میں تشنج محسوس کرے گا۔ اگر ورم سخت ہو گیا ہے تو چھونے سے اس کی سختی کو محسوس کرے گا۔ ورم اگر گولائی میں ہے تو جسم کی کھال پتلی اور ورم کی گولائی بھی نظر آئے گی۔ اگر ورم عضلہ قبض میں ہے تو مستقل نظیر آئے گا اور عضلہ کا ورم جگر کے افعال میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا۔ کبھی اتفاقیہ تھوڑی سی خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ ورم میں اگر پیپ بڑھ جائے اور مواد خارج ہونے لگے تو وہ پیپ خونہ کے مشابہ ہوتی ہے اور یہ مادہ پخانے کے راستے سے خارج ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد جمنے لگتا ہے۔ بقرات کا قول ہے کہ جگر کے ورم کی وجہ سے مریض کو ہچکی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ہچکی کبھی معدے کی تیزی سے ہوتی ہے اور کبھی جگر کے ورم سے، چونکہ جگر معدے کے اوپر اس کے ورم کا دباؤ معدے پر پڑتا ہے تو ہچکی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا ہچکی کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ورم کا مادہ معدے میں جا کر جلن کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور معدہ اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے حرکت کرتا ہے تو ہچکی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی مادہ اجزائے جلن کو ہچکی سے دور کرتا ہے۔ اگر سدے عروق میں ہو تو جگر میں مصفہ غذا نہیں پہنچتی۔ سدے اگر جگر کے اوپر والے حصے میں ہیں تو کرورے میں اس مادہ جیسا مادہ خارج ہوگا جس سے سدے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر کے اوپر والی رگیں گردے کی قریب ہیں تو وہ مادہ کرورہ میں آ جاتا ہے۔ سدہ اگر جگر کے نیچے والے حصے میں ہو تو پخانے میں اس کے سدے کی مشابہ مادہ خارج ہوگا۔ جس مادے سے سدے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر کے نیچے والی رگیں آنت کے قریب ہیں، کبھی یہ مادہ کرورے میں بھی آ جاتا ہے۔ مرض اگر جگر گردہ حجاب عاجز کی شرکت ہے تو یہ مرض جگر کے اوپر والے حصے میں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ میں نے آپ کی خدمت میں جعلی نوز کی تحریر جو ہے وہ عرض کر دی ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو یہ ویڈیو جو ہے گھنٹوں میں چلی جائے گی، یعنی بہت طویل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جعلی نوز کا مفہوم یہ ہے کہ جگر جو ہے جب انتہائی خراب حالت میں چلا جاتا ہے تو کالے جرقان ہوتا ہے، اس کے اندر سدے پڑ جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر خلط صداع کی علامت ہوتی ہے۔ تو جگر انتہائی، اس کے بعد وہ استسقاء ہوتا ہے۔ تو استسقاء جو ہے آج کے دور میں بھی لا علاج مرض سمجھی جاتی ہے، یعنی اس جدید دور میں بھی استسقاء کا علاج بہت مشکل ہے، یعنی پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، پھر اس کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور حکمہ قدیم کی گہری فکر اس پر بیان کریں گے، لیکن فی الحال ہمارا موضوع جو ہے اس ویڈیو میں وہ کالے جرقان کا ہے۔ تو کالے جرقان کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بقول جعلی نوز کے کہ جگر کی انتہائی خراب حالت اور خاص طور پر اس کا غلبہ جو ہے وہ بلغم اور صداع کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کالا جرقان تمام جسم کا خون سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر بدن کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ مزید جگر کی خرابی کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور استسقاء پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ میرے پاس ہے مجنون سکرات۔ ناظرین کرام، یہ مجنون سکرات ہے، یہ ہم عرصے دراز سے طویل مدت سے یہ تیار کر رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کا کامیاب علاج ہے۔ جگر کی تمام حالتوں کو درست کرنا اس کا ادنا کام ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارے ہاں بکثرت تیار ہوتی ہے اور ہم اس کو تیار کرتے ہیں مجنون سکرات کو۔ تو ناظرین کرام، یہ مجنون جو ہے یہ ہم اکثر تیار کرتے ہیں اور بڑی زیادہ مقدار میں بہت زیادہ ہمارے ہاں سے نکلتی ہے، لیکن چیز ذرا مہنگی تیار ہوتی ہے، لیکن میں اس کا بخل سے کام نہیں لوں گا۔ اس کا نسخہ آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ کوئی شخص بنانا چاہے تو کالا جرقان جیسی نام مراد بیماری جو ہے، کالے جرقان جیسی گنونی بیماری، کالے جرقان جیسی بدصورت بیماری، کالے جرقان جیسی تکلیف دہ بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو میں اس کا نسخہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ قدیم دور سے حکیم سقراط کا تجویز کردہ نسخہ ہے جو یونان کا تیسرا بڑا فلسفی ہے۔ وہ اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اس نے زہر کا پیالہ پیا کیونکہ اس نے اصنام پرستی کی مخالفت کی تھی۔
تو یہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں سقراط کے متعلق. تو یہ نسخہ جو ہے جالینوس نے ہی بیان کیا ہے، اور اس کی جو جورجس بن جبریل نے جو اس کی شرح لکھی ہے اس میں سے یہ نسخہ ہمارے بزرگوں نے پڑھا تھا. تو میں آپ کی خدمت ہم تیار کر رہے ہیں کئی سالوں سے. تو اس کے اور بھی فائدے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مجنون سقراط وہ کہتے ہیں کہ اس کے فائدے جو ہیں نسیان میں بہت کارآمد ہے. یعنی نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو. دماغ کی انتہائی کمزوری کی حالت ہوتی ہے، ہر چیز انسان بھول جاتا ہے، اس کو انتہائی نافع ہے، فائدے بخشتی ہے. دوسرا مرض وہ کہتے ہیں مالی خولیا، یعنی مالی خولیا کہتے ہیں پاگل پن کو. تو اس میں بھی دماغ کا بہت زیادہ نقص پڑ جاتا ہے، اس کو دور کرنے میں یہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. آگے چل کر کہتے ہیں سرا کہتے ہیں دماغ کی، یعنی سرا دماغ کو کہا جاتا ہے، سر کو کہا جاتا ہے. سر کی تمام بیماریوں کو، سر درد یعنی تمام قسم کی بیماریوں کو بہت جلد ٹھیک کر دیتی ہے. جنون یہ بھی ایک پاگل پن کی ایک قسم ہے. درد سر یعنی پرانی سے پرانی سر درد کو بھی یہ موقوف کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. تو وسواس یعنی یہ جو ذہنی کیفیت ہے اس کو برقرار صحیح رکھتی ہے. ضعف دماغ یعنی دماغ کی تمام کمزوریوں کو، ضعف کہتے ہیں کمزوری کو. بہک و برس یعنی جو جسم پر پھلواری آ جاتی ہے خون کی خرابی سے، اس کو چند دنوں میں ٹھیک کر دیتی ہے. تو مفاصل کہتے ہیں جوڑوں کے درد کو. یعنی یہ ایک مجون اور فائدے آپ اس کے ملاحظہ کریں. تو ناظرین کرام، درد معدہ یعنی معدے کی دردوں کو چند دنوں میں ٹھیک ہے. درد جگر یعنی جگر کی درد کو فی الفور دور کرتی ہے. دال و حیا یعنی موٹاپے کو بہت جلد ٹھیک کر دیتی ہے. دال الصالب یعنی یہ جو گلٹیاں انسان کو بن جاتی ہیں جلد میں، اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. دال الفیل یعنی یہ دال الفیل کہتے ہیں کہ ایک پاؤں کا یا دونوں پاؤں کا ہاتھی کی طرح موٹے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پاؤں ہو جاتے ہیں، اس کو دال الفیل کہتے ہیں. کبھی کبھار ایک پاؤں ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھے ہیں، اکثر مریض دیکھے ہیں، تو اس کو بہت جلد ٹھیک کر دیتی ہے. تقطیر البول یعنی پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا، اس کو تقطیر البول کہا جاتا ہے. پرانی کھانسی. تپ رابع یعنی جو بخار جو ہیں صداع کی وجہ سے ہوں، اس کو چند دنوں میں ٹھیک کر دیتی ہے. بلغمی تپ یعنی جو بلغم کی خلت کی جاتی ہے وجہ بخار ہو جاتے ہیں، اس کو. اثر البول یعنی پیشاب کا بہت زیادہ آنا. بواسیر. یرکان کالا یعنی حکمت کی زبان میں اس کو یرکان اسود کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی یرکان اسود کا ذکر کیا ہے انہوں نے، اس کا مطلب ہے کالا یرکان. تحال یعنی تحال کا برتیلی کا بڑھ جانا. گرانی گوش و زبان یعنی کانوں کا باری پن رہنا، کانوں میں سیٹیاں بجنا، کانوں کے آگے یہ جو باری پن رہنا ہے. گرانی زبان کا باری پن رہنا. امراض بلغمی و صداوی کو مفید ہے. دفع سموم ہے یعنی زہروں کے اثر کو دور کرتی ہے. سموم کا مطلب زہریں ہیں. بوڑھوں کو بالخصوص نافع ہے. بوڑھوں کو بالخصوص نافع ہے یعنی فائدہ بخشتی ہے بوڑھوں کو. مقوی دل اور مقوی با ہے، یعنی دل کو طاقت بخشتی ہے، اور مقوی با ہے مردانہ طاقت کو بہت تیز کر دیتی ہے. یعنی انتہائی مردانہ طاقت اس کے استعمال سے عود کر آتی ہے، اور سنگ گردہ اور مثانہ کو توڑ دیتی ہے. یعنی اگر سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تو اگر گردے میں پتھریاں ہوں یا مثانے میں ہوں تو یہ توڑ دیتی ہے. مدر حیض و بول ہے یعنی حیض اگر بند ہو جائے عورتوں کا، خواتین کی یہ جو خاص مرض ہے، تو اس کو کھول دیتی ہے اور بند پیشاب کو کھول دیتی ہے.
منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، پسینہ خوشبودار لاتی ہے، پیچس کو بھی مفید ہے۔ آگے وہ نسخہ اس کا لکھتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں اس کا مکمل فارمولہ، ہم تو کئی سالوں سے اس کو تیار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنتیانہ کرومانہ مشک خالص، یعنی جنتیانہ یہ بھی ایک نباتات کی قسم ہے، کرومانہ یہ بھی ایک نباتات کی قسم ہے، تو مشک خالص کہتے ہیں کستوری کو۔ حب الغار یہ بھی ایک نباتات کے ایک درخت کے بیج ہیں۔ زرامن طویل یہ بھی ایک نباتات ہے۔ ہر ایک مشکال۔ انیسوں جندب دستر، جندب دستر ایک دریائی جانور ہے، اس کی خاص چربی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں انیسوں، ایک بوٹی کے بیج ہیں۔ حب بلسیان یعنی یہ بھی ایک لکڑی ہے، ایک درخت کی ایک پیڑ کی لکڑی ہے۔ سلیخہ یہ بھی ایک نباتات ہے۔ اسارون یہ بھی ایک نباتات ہے۔ مستگی رومی یہ گوند ہے ایک درخت کی۔ ہر ایک درم، مر یہ کہتے ہیں مرمکی کو۔ وج یہ بھی ایک نباتات ہے۔ زرنباد یہ بھی ایک نباتات ہے، کچور کو کہتے ہیں۔ درونج اکربی یہ بھی ایک نباتات کی جڑ ہے۔ تخم کرفس یہ بھی ایک نباتات کی قسم ہے۔ تخم پیاز یہ بھی ایک نباتات کی یعنی پیاز کے بیج۔ تخم گندنا یعنی بگاٹ کے بیج، ہر ایک 2 درم۔ صبر سکوتری 10 درم۔ تربت مجوف یعنی تربت ایک جڑا نباتات کی قسم ہے، مجوف کہتے ہیں اندر سے خالی کی ہوئی، 20 درم۔ عود خام یعنی کچی عود، یہ عود کی جو آپ لکڑی دیکھتے ہیں بازاروں میں ملتی ہے، یعنی خام میں نے ہوتا ہے کچی، 12 درم۔ جوزبوا جلوتری کو کہتے ہیں۔ ریون چینی، لونگ، بسباسا، اشنا، بالچھڑ، زعفران، اسکیل، بریاں، زرنب، شترج، سلیخہ، دار چینی ہر ایک 3 درم۔ گلاب کے پھول کی پتیاں، بارن، جبویا، لگ، مقصول ہر ایک 5 درم۔ ساد، حب البتم ہر ایک 4 درم۔ حلیلہ، سیاہ پوست بلیلہ، آملہ ہر ایک 6 درم۔ کوٹ چھان کا روغن، بادام تلخ میں چرب کر کے سہ چند شہد میں گوندیں آئنگا کے برتن میں ڈالیں، پھر 6 ماہ کے بعد استعمال کریں۔ مقدار خوراک 2 درم سے 5 درم تک۔ ناظرین کرام، یہ ایک مرکب نسخہ ہے جو غالباً 35 یا 36 نباتات کا مرکب ہے، اور خاص طور پر اس میں جو مشک خالص ہے وہ ڈالی جاتی ہے، تب یہ کام کرتی ہے۔ تو یہ جو بیماریاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس پر تیر بہدف ہے، ہزاروں لوگوں نے استعمال کی، لاکھوں نے ہم اس کو استعمال کر دیتے ہیں، کرائی ہے۔ تو کالے یرکان کو بیخ و بن اس کی کاٹ دیتی ہے، اس کی جڑ کاٹ دیتی ہے، اور جگر کو اصلی حالت پر لے آتی ہے۔ اور جو امراض میں نے بقول مردانہ کمزوری میں، بوڑھوں کی اعصابی کمزوری میں، یعنی جو امراض میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، تو یہ اس کو بہت نافع ہے ان امراض میں، ان کو دفع کے لیے۔ تو ناظرین کرام، اس کو بنانا ذرا مشکل امر ہے، ہر عام انسان اس کو نہیں بنا سکتا کیونکہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کو کافی عرصے سے تیار کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں تو ہر وقت تیار ملتی ہے۔ تو میں نے پھر بھی نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شائق رکھے اس کو لینے کا، اس کو استعمال کرنے کا، تو ہم سے منگوا سکتا ہے، یعنی بذریعہ ڈاک بھی ہم اس کو بھیج دیں گے۔ تو ذرا قیمت اس کی مہنگی ہے کیونکہ اس میں مشک ڈلتی ہے خالص، اور دوسرے اجزاء بھی تقریباً قیمتی ہیں، تو اس کو بنانے میں کافی مہارت چاہیے، ہر عام انسان اس کو نہیں بنا سکتا۔ تو اس کو بنانے کے بعد چند دن جو ہے وہ گندم میں دبانا پڑتا ہے، وہ عمل ہم کر کے رکھتے ہیں، تو تاکہ اس میں انتہائی گرمی اور خمیر آ جائے۔ تو یہ سب چیزوں کرنے کے بعد ہم اس کو تیار کر رکھتے ہیں۔ اس کی 1 کلو کی پیکنگ، یہ اس وقت 1 کلو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کی 1 کلو کی پیکنگ جو ہے وہ ناظرین کرام قیمت تقریباً اس کی 30,000 روپے ہے، کیونکہ اس کے مشک خالص ڈلتی ہے، وہ بھی 3 گرام، تو اس کی 30,000 روپیہ ہے۔ تو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0308 610 2484، یہ ہمارا نمبر ہے 0308 610 2484۔ تو آپ ہمیں بذریعہ ڈاک بھی ہم سے منگوا سکتے ہیں، ہم آپ کو بھیج دیں گے اس نمبر پر رابطہ کر کے۔
تو ناظرین ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ یہ کالے جرکان کی آپ کو حقیقت بھی، اس کا علاج بھی، اور خاص الخاص اپنا مجرب سینے کا راز بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام استعمال کیجیے گا، دعائے خیر سے یاد کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے اور بہت ساری امراض پر بات کریں گے، ان کے دفع کے لیے اپنے خاص الخاص سینے کا راز و مجرب نسخے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔